آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے متکبرین؟ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے تھے میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا؟ لمن الملک اليوم. مگر احادیث میں الفاظ ہیں، کوئی جواب دینے والا ہوگا تو جواب دے گا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جواب عطا فرمائے گا. للہ الواحد القہار. صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے. پھر جب تک اللہ چاہے گا، یہ پھر دنیا میں صرف اللہ ہی ہوگا. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سور کو پیدا کیا جائے گا، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر سور پھونکی جائے گی. اب سب لوگ اہل محشر اپنی قبروں سے نکلیں گے. ترتیب پتہ ہے کیا ہوگی؟ سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام قبر منور سے نکلیں گے، روضہ انور سے، مدینہ منورہ سے. اور سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کی شان دیکھو کہ نبی پاک کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے یہ بھی محشر کی طرف آئیں گے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے پاس آئے، اور حیات طیبہ میں دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور تشریف لائے. فرمایا دیکھ لو جیسے آج آئے ہیں محشر کے دن بھی ایسے ہی آئیں گے. پھر اہل بقیع، اہل معالی، جنت المعلا، اہل بقیع، اور یہ سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے. ملک شام کی سرزمین پر یہ میدان سجایا جائے گا. سب لوگ محشر کے میدان میں پہنچیں گے. زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا. پہلے اتنا پسینہ لوگوں کو بہے گا، کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین جذب کرے گی 70 ہاتھ، 70 یارڈز پسینہ جذب ہو جائے گا. اب زمین میں بھی جذب کرنے کی طاقت نہ رہے گی. پھر وہ پسینہ اوپر آئے گا. جیسے جیسے گناہ ہوں گے، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، سارے لوگ پریشان. آدھا دن قیامت کا انتظار میں گزرے گا. آج کسی کو دھوپ میں 5 منٹ کھڑا کرو نا، میں آ رہا ہوں، 5 منٹ میں بندہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. دھوپ میں 5 منٹ بھی نہیں کھڑے رہ سکتے. ایسی دھوپ، ایسی پیاس، اور 50% آف دا ڈے صرف انتظار میں گزر جائے گا. اب محشر میں لوگ جب پریشان حال ہو جائیں گے نا، اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ بھائی کسی کے پاس تو چلو، کچھ حساب کتاب بھی شروع کراؤ. یعنی لوگ اتنے تنگ آ گئے ہوں گے کہ کچھ لوگ کہیں گے بے شک حساب کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے، مگر حساب تو شروع کیا جائے. اس قدر فرسٹریٹ. اب اس کے بعد اہل محشر کہیں گے کہ حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں. سب گھومتے گھومتے ڈھونڈیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو. کہیں گے آپ ابو البشر ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ دیا، آپ صفی اللہ ہیں، آپ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے رہے ہیں. حضور آج ہماری مدد کیجیے، آج ہمارا حال دیکھیے، ہم آپ کی اولاد ہیں. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج مجھے خود اپنی فکر ہے. آج اللہ نے جیسا غضب کیا ایسا پہلے کبھی نہیں کیا. کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری. اہل محشر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی مدد نہیں کریں گے. حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی مدد نہیں کریں گے. اس کے بعد وہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں تمہاری آج مدد نہیں کر سکتا. کہیں گے پھر آپ ہی تو بتائیں جائیں کس کے پاس؟ تو وہ کہیں گے کہ آج ان کے پاس جاؤ جن کے ہاتھ پر فتح کا باب ہے، جو شافعِ روز محشر ہیں، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہی تمہاری مدد کریں گے. اب یہ سارے محشر کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئیں گے. بڑی امید کے پاس آئیں گے، فریاد کریں گے حضور ہمارا حال دیکھیں، ہماری کیفیت دیکھیں، ہم آپ کے امتی. نبی پاک علیہ السلام یہ نہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، انا صاحبکم، آؤ میرے غلاموں میں آج اسی دن کے لیے ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا. اب ذرا میں محشر کی اس پورے سینیریو کو یہاں روکتا ہوں، اور ایک سوال کریٹ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں تو حدیث میں پتہ چل گئی ہیں، تو ہم قیامت کے دن نہیں جائیں گے حضرت آدم کے پاس؟ کیوں جائیں حضرت ابراہیم کے پاس؟ کیوں جائیں حضرت نوح کے پاس؟ ہم ڈائریکٹ نبی پاک کے پاس چلے جائیں گے. کتابوں میں لکھا، نبی پاک نے صحابہ کو بتا دیا. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں معلوم بے شک ہو گیا ہے، مگر قیامت کے دن سب بھلا دیا جائے گا. یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ اہل محشر کریں گے. تو کیوں کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس کے پیچھے بھی بڑا کمال کا جواب ہے. اور جب بھی ذہن میں کوئی گتھی الجھ جائے نا، تو بریلی کے تاجدار بڑی آسانی سے سلجھا دیتے ہیں. چلو چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کے دربار میں کہ آپ بتائیں یہ امت کو پھرایا کیوں جائے گا؟ یہ سارا محشر کیوں تلاش کرے گا؟ پہلے ایک نبی کے پاس، پھر دوسرے کے پاس. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہی
کہیں بھی بنی؟ سب کے پاس گئے نا، حضرت آدم کے پاس بھی گئے، حضرت نوح کے پاس بھی گئے، حضرت ابراہیم کے پاس بھی گئے، حضرت موسیٰ کے پاس، کہیں بات بنی نہیں بنی؟ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی؟ یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے پھرانا تھا، ساری دنیا کو بتانا تھا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، آقا دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ساری کائنات کو یہ منظر دکھانا ہے۔ جناب ایک اور لاجیکلی کوسچن کریٹ ہوتا ہے، قبر سے اٹھتے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا، تم جو ہے مجرم ہو جہنم میں جاؤ، تم جناب سعادت مند ہو مقبول ہو جنت میں جاؤ، اپنے اپنے راستے چلے جاتے۔ اتنا بڑا میدان محشر سجانا، ساری دنیا کو جمع کرنا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ عشق کا جواب سن لو، کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ There is only one reason to create that huge day of judgment۔ ایک ہی وجہ ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ دیکھیں نا، مسلمان تو ایک لمیٹڈ ہے نا، بہت سارے اس وقت بھی دنیا میں لوگ ہیں، بلکہ زیادہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، اور ایسے ساری دنیا میں زیادہ ہی ہوں گے۔ جب قیامت طاری ہوگی، اگر خربوں لوگ ہوں گے تو اس میں بہت بڑی تعداد وہ ہوگی جو غیر مسلموں کی ہوگی، ساری زندگی اللہ سے دور رہے، اللہ کے نبی سے دور رہے۔ انہیں ایک دن تو بتانا ہے نا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اللہ کے حبیب کا مرتبہ کیا ہے۔ سنو، کتابوں میں لکھا، علماء کہتے ہیں محشر کے دن جتنے غیر مسلم ہیں سب ایمان لے آئیں گے، سب مانیں گے ہاں یہ ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، آج ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، اور جو یہ کہتے تھے وہ ٹھیک ہے، مگر اس دن ان کا ماننا جو ہے وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ تمہیں مبارک ہو، تم نے آج مانا ہے، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ادھر تو سارے مان جائیں گے، مگر ادھر کا ماننا نہ ماننا ہوگا۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوگا؟ نبی پاک سجدہ فرمائیں گے۔ وہ کیسا سجدہ ہوگا؟ اللہ کا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار دیکھیں، رحمت الہی دیکھیں۔ نبی پاک جب سجدے میں جائیں گے نا، اور جب اس سجدے میں نبی پاک طویل سجدہ کریں گے تو نبی پاک سے کہا کیا جائے گا؟ کتنے خوبصورت، کتنے محبت بھرے الفاظ ہیں۔ یا محمد ارفع راسک، اے حبیب اپنا سر اٹھاؤ، وقل تسمع، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، وسل تعطا، سوال کرو پورا کیا جائے گا، وشفا تشفا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اب نبی پاک کے کمالات کا ظہور ہوگا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی غم خاری نظر آئے گی۔ کیا حال ہوگا؟ سنو، ایک صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا میں جب جی گھبراتا ہے حضور، ہم آپ کے پاس آ کر آپ کا دیدار کرتے ہیں، دل کو چین پڑ جاتا ہے۔ قیامت کے دن تو بڑا رش ہوگا، حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، آپ کے گرد صدیقین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، یا رسول اللہ وہاں ہم آپ کو کیسے تلاش کریں گے اور آپ کے پاس کیسے آئیں گے؟ میں کدھر ڈھونڈوں آپ کو؟ سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایڈریس نہ دیا کہ قیامت میں ایک سب سے بڑا محل ہوگا، سب سے بڑا نورانی محل ہوگا، وہ میرا ہوگا کیونکہ میں خاتم المرسلین ہوں۔ نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنا ہو تو حوض کوثر پر آ جانا، اپنے پیاسے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہا ہوں گا۔ اچھا دیکھو وہاں نہ پاؤں، وہ کہتے حضور اگر وہاں نہ ملے تو پھر کہاں آؤں؟ فرمایا ایسا کرنا، پل صراط پر آ جانا، رب سلم امتی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے گناہگار امتیوں کو پل سے پار لگا رہا ہوں گا۔ کہ حضور اگر پل صراط پر نہ پاؤں پھر کدھر آؤں؟ کہتے ہیں فرماتے پھر ایسا کرنا، میزان پر آ جانا، میرے گناہگار امتیوں کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا، اپنے کرم سے ان کی نیکیوں کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ اگر ادھر نہ پاؤں، فرماتے ہیں ان 3 مقامات کے علاوہ تم مجھے کہیں اور نہ پاؤ گے، بس میرے یہی کام ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کو نور کے ممبر دیے جائیں گے، میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ ایسے آقا،
ایسے کریم آقا، ایسے محبت امت سے فرمانے والے آقا. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ سارے نبیوں کی دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں، مگر ایک دعا ہر نبی کو دی گئی ہے جو سب سے زیادہ اسپیشل ہے، جو مانگنا ہے مانگو. فرمایا سب نبیوں نے دنیا میں مانگ لی ہے، میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی ہے. اے گناہ گارو، وہ تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، وہ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں. فرمایا وہ دعا میں نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہے. ایک اور حدیث پاک جس کا مضمون ہے، نبی پاک فرماتے مجھے آپشن دیا گیا کہ میری 50% امت بخش دی جائے یا شفاعت لے لو. کہتے ہیں میں نے شفاعت رب سے لے لی ہے کیونکہ یہ اس سے بھی زیادہ برکت والی ہے. ایسے میرے آقا ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ وہ جگہ تو کیسی ہوگی کہ ماں بھی نہیں پہچانے گی، والد بھی نہیں پہچانے گا، مگر آقا امتی کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ فرماتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، ماں سے بچہ بچھڑ جائے کیسی تلاش کرتی ہے؟ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. نبی پاک کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی مگر ہماری ٹینشن ہوگی، اور ان فکروں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گویا فکر مند ہوگے. کہتے حال یہ ہوگا ہزار جان فدا، نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. نبی پاک کو کون کہیں پکارے گا؟ آقا اس کی طرف، پھر اس کی طرف، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. ہر طرف سے نبی پاک کی صدا لگ رہی ہوگی. ذرا سنو تو صحیح، اتنے دور دور مقام ہیں، آقا سب جگہ کیسے نظر آئیں گے؟ کیا خوب لکھتے ہیں، فرماتے مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. ارے اس دن پتا چلے گا میرے آقا کا کمال کیسا ہے. کیا خوبصورت بات لکھی. میں ایک شعر سنانے جا رہا ہوں، جو سمجھ جائیں گے ان کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی اور احساس ہوگا کہ خاندان اعلیٰ حضرت کا کمال کیسا ہے. کہتے ہیں گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، نبی پاک کی جب مہربانی ہوگی نا غلام پر، گناہ گار کی شفاعت کریں گے. اب ذرا جملہ سنیے گا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. شاعری کی دنیا کا شاہکار ہے. میں اس پر پورا بیان کر سکتا ہوں، اشارہ دے کر چلا جاؤں گا، لطف اٹھائیے گا. شعر کا 4 بار کیا یوز کیا ہے، کی کاف یا الف، ٹھیک ہے نا، 4 بار کیا یوز کیا ہے، چاروں بار معنی الگ ہے. کہتے ہیں کیا بغیر کیا. اب سمجھو ذرا، ہم نے کیا کیا ہے؟ گناہ ہی تو کیے ہیں. نبی پاک کرم فرمائیں گے نا، وہ بے کیے ہو جائیں گے، وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے. جو کیا ہے وہ بے کیا ہو جائے گا، اور جو بے کیا ہے، نیکیاں تو کی نہیں ہیں، وہ کیا ہو جائے گا. یعنی گناہ جو ہے وہ نیکیوں سے بدل جائیں گے. اب پھر یہ شعر سنو، کہتے گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. ایسی غلامی والی زندگی گزارنا. سنو کیا ہونا ہے غلاموں کے ساتھ، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، اور عدو نبی پاک کا جو دشمن ہے وہ آفت میں مبتلا ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک کی غلامی والی زندگی عطا فرمائے.